بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا، چارسو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت میں چولہے کے پاس بیٹھی تھی اور ٹپکتی چھت سے پانی کے قطرے برتنوں میں گرنے کی آوازیں میرے دل کی تنہائی کے ساتھ کسی عجیب ساز کی طرح گونج رہی تھیں۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، دروازے کے پٹ بار بار بجتے جیسے کوئی ضدی بچہ دروازہ کھولنے کو کہہ رہا ہو۔ میں نے چادر اپنے کندھوں پر ڈالی اور چولہے کی آگ میں لکڑی کا ایک اور ٹکڑا ڈالا۔ دھواں آنکھوں میں گیا تو میں نے آنچ کم کر دی۔ بابا اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح مزدوری پر گئے تھے اور سوتیلی ماں اپنے کمرے میں دوائی کھا کر سو چکی تھیں۔ اس کے خراٹے دور تک سنائی دے رہے تھے، مگر آج ان خراٹوں میں بھی کوئی عجب وحشت تھی، جیسے ہر سانس میرے دل پر چوٹ کر رہی ہو۔ دادی کے مرنے کے بعد یہ گھر صرف مکان رہ گیا تھا، جہاں صرف ذمہ داریاں تھیں، محبت نہیں۔ ایک وقت تھا جب بارش آتی تو میں ماں کے ساتھ چھت کے نیچے بیٹھ کر ہنستی تھی۔ وہ کہتی تھی بارش رحمت ہوتی ہے۔ اب یہی بارش مجھے ڈراتی تھی، جیسے ہر قطرہ مجھ سے کچھ چھیننے آیا ہو۔ میں نے برتنوں کی ترتیب بدلی تاکہ پانی کسی کونے میں جمع نہ ہو، مگر پھر بھی چھت سے رسنے والے قطرے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کے بیچ بجلی چمکی اور ایک لمحے کو صحن میں روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں نے کچھ دیکھا، جیسے کوئی چھوٹا سا وجود ہل رہا ہو۔ میں پہلے تو سمجھی شاید کوئی پلاسٹک کا تھیلا ہوا میں اٹک گیا ہے، مگر پھر ایک کمزور سی میاؤں سنائی دی۔ میں ٹھٹک گئی، میرے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ دروازہ کھلا تو تیز ہوا نے چادر اڑا دی اور بارش کے قطروں نے میرے چہرے پر تھپڑوں کی طرح پڑنا شروع کر دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور صحن میں دوڑی۔ کچرے کے پاس دیکھا تو ایک بلی کا بچہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بارش کے پانی سے بھرا نالا اس چھوٹے وجود کو اپنے ساتھ بہا لے جانے والا تھا۔ میں نے جھک کر ہاتھ بڑھایا، مگر پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ جسم کانپنے لگا۔ پھر بھی دل نے کہا، نہیں صابرہ، اگر آج اس کو نہ اٹھایا تو شاید یہ سانسیں ابھی ختم ہو جائیں گی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کو پانی سے نکالا۔ اب وہ لرز رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور منہ سے ہلکی سی کراہ نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی چادر کے اندر اسے لپیٹا اور کمرے میں بھاگ گئی۔ دروازہ بند کیا تو لگا جیسے ساری دنیا باہر رہ گئی ہو۔ چولہے کی مدھم روشنی میں وہ ننھا سا وجود میرے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ میں نے پرانا رومال لیا اور اس کے بدن سے پانی خشک کرنے لگی۔ اس کے بال چپکے ہوئے تھے، جسم ہڈیوں سے لگا ہوا تھا اور وہ بالکل بے سدھ تھا۔ دل میں ایک درد سا اٹھا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے لگا جیسے یہ بلی کا بچہ نہیں، کوئی بہت اکیلا انسان ہے جو زندگی سے لڑ رہا ہے۔ میں نے چولہے کے پاس رکھا برتن اٹھایا اور تھوڑا سا دودھ گرم کرنے لگی۔ تبھی پیچھے سے بابا کی آواز آئی، صابرہ، دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے رومال میں لپٹا بچہ چرپائی کے کونے پر رکھا اور دروازہ کھولنے گئی۔ بابا اندر آئے، بھیگے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑوں سے مٹی اور بارش کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ میں نے کہا، بابا آپ پورے بھیگ گئے ہیں، تولیہ لے آؤں؟ وہ بولے، رہنے دے صابرہ، تھک گیا ہوں، بس بیٹھنے دے کچھ دیر۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور میں نے ان کے لیے چائے رکھی۔ بابا نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولے، تو جا کیوں رہی تھی باہر اس موسم میں؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ چھت دیکھنے گئی تھی، کہیں گر نہ جائے۔ انہوں نے بس سر ہلایا اور چائے پی کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں پھر اس بچے کے پاس آئی۔ اب اس نے آنکھیں کھول لی تھیں، چھوٹی سی گول آنکھیں جیسے رات کے اندھیرے میں دو چمکتے چراغ۔ میں نے ایک پیالی میں دودھ ڈالا، وہ آہستہ آہستہ پینے لگا۔ اس کے بعد اس نے میاؤں کی ایک ہلکی سی آواز نکالی، جیسے شکریہ کہہ رہا ہو۔ میرے دل میں ایک سکون اتر آیا۔ باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر اس کی آواز اب ڈراؤنی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بستر کے پاس پرانے کپڑے پر لٹا دیا اور چادر اوڑھ لی۔ نیند آہستہ آہستہ آنکھوں میں اترنے لگی، مگر اسی لمحے مجھے لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہی بلی کا بچہ میرے ہاتھ کے پاس آ کر سو گیا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آنکھیں بند کر لی۔ بارش کی آواز اب لوری بن چکی تھی۔ میں نے دل میں سوچا شاید اللہ نے میری تنہائی پر ترس کھا لیا ہے۔ اگلے دن صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر گھر میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اوت جلایا ہو۔ بلی کا بچہ میرے سرہانے بیٹھا تھا اور بڑے سکون سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا،
तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने रात कैसे गुजारी? वो जैसे समझ गया हो अपने दुम हिलाने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब तुम मेरा साथी हो, बाहर जाके मत घूमना, फिर गुम हो जाओगी। जैसे मेरी माँ चली गई थी। उसके बाद मैंने उसे कुछ रोटी के टुकड़े दिए। वो खामोशी से खाता रहा। दिन गुजरता गया मगर दिल में अजब ठहराव सा आ गया था, जैसे हर चीज़ अपनी जगह पर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हो। सुतेली माँ भी उस दिन ज़्यादा नहीं चीखी, बस कमज़ोरी का बहाना करके बिस्तर पर लेटी रही और मैं पहली बार कई घंटे सुकून से सिलाई करती रही। शाम ढले जब बाबा वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा, साबरा आज अजीब बात है, मजदूरी कम की मगर पैसे ज़्यादा मिल गए। मैंने हैरत से पूछा, इतने ज़्यादा कैसे? वो बोले, पता नहीं, शायद ठेकेदार का दिल बदल गया हो। मैंने चुपचाप सर हिला दिया मगर दिल में एक नरम सा एहसास उठा, जैसे ये सब बारिश की रात से जुड़ा है। जिस रात मैंने उस मासूम जिन को बचाया था, वो रात मेरे नसीब की लकीर बदल गई थी। मुझे लगता था जैसे कोई नज़र ना आने वाला हाथ मेरे साए के साथ चलने लगा है, जो हर मुश्किल से पहले मेरे इर्द गिर्द रोशनी कर देता है। बारिश का मौसम शुरू हुआ तो मेरी सुतेली माँ के चेहरे पर वही पुरानी झंझलाहट आ गई जो हर साल आती थी। वो बारिश से नफरत करती थी, कहती थी कि इससे कमरों में बदबू आ जाती है, कपड़े नहीं सूखते और जब कुछ गीला रहता है और सब कुछ गीला रहता है। जबकि मुझे बारिश हमेशा अच्छी लगती थी, शायद इसलिए कि मेरी माँ बारिश से मोहब्बत करती थी। वो कहा करती थी, साबरा बारिश में दुआ मांगी जाए तो सीधी आसमान तक जाती है। मैं जब छोटी थी तो उसके साथ सेहन में निकलकर बारिश में हाथ फैलाकर दुआएं मांगा करती थी। अब वो नहीं थी मगर उसकी बातें बारिश के कतरों के साथ मेरे कानों में गूंजा करती थी। उस रात जब अब्बा मजदूरी से वापस आए तो उनके चेहरे पर थकन के बावजूद खुशी थी। कहने लगे, साबरा आज ठेकेदार ने मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए हैं। मैंने कहा, अब्बा आज गोश्त पकाते हैं, बहुत दिनों से नहीं खाया। उन्होंने हंसते हुए कहा, ले आ भाई थोड़ा सा, मैं बाजार से लाता हूँ। मैंने सोचा आज का खाना सबके लिए अच्छा बनाऊंगी, क्योंकि पता नहीं कब फिर घर में खुशी का मौका मिले। अब्बा थोड़ी देर बाद गोश्त ले आए और बावर्ची खाने में रख दिया। मैंने हाथ धोए और आग जलाकर हांडी रखी। अभी मैं मिसालें निकाल ही रही थी कि पीछे से वही करख्त आवाज आई, वाह वाह बीबी, आज तो बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। क्या अब तू घर की मालिकन बनने का इरादा है? मैंने चौंक कर देखा तो मेरी सौतेली माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही जहर भरा हुआ था जो हमेशा मेरे हिस्से की खुशी को जला देता था। मैंने नरमी से कहा, अम्मा अब्बा गोश्त लाए हैं, आज ज़रा अच्छा खाना बनाते हैं। वो तेज़ कदमों से आगे आई और बोली, बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। कौन है तू जो गोश्त के फैसले करेगी? तेरे बाप का माल है ना? ये सुन मैंने सर झुका लिया। कहा, अम्मा आप भी खा लेना, सबके लिए है। उसने कहका लगाया, खा लूं मैं तेरे हाथ का पका हुआ जहर? उसके चेहरे की रंगें फूलने लगी। वो बोली, सुन ले साबरा, अगर आज तेरी एक भी बोटी मुंह में गई तो तेरी बोटियां कुत्तों को डाल दूंगी। ये कहते ही वो मेरे करीब आए, हाथ उठाया और मैंने आंखें बंद कर ली। दिल में यही सोचा कि शायद आज फिर मार पड़ेगी, लेकिन अगले लम्हे अजीब बात हुई। उसका हाथ हवा में ही रुक गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और गले पर हाथ रखते हुए वो पीछे हटी। मैं घबरा गई। अम्मा क्या हुआ आपको? वो हाँफने लगी, बोली, मेरे गले में कुछ फंस गया है। मैंने फौरन पानी दिया मगर वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। मैं दौड़ी दौड़ी उनके पास गई। अम्मा आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? उसने कुछ बोलने की कोशिश की मगर आवाज़ जैसे निकल ही ना रही हो। मैंने सहारा देकर बिस्तर तक लिटाया और एक लम्हे को सोचा कि डॉक्टर को बुलाऊं, मगर फिर ख्याल आया कि बारिश अभी भी हो रही है, कोई बाहर निकलेगा नहीं। मैंने उनके सरहाने बैठकर उनकी पेशानी पर हाथ रखा तो वो तप रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा तो वो पसीने से शराबूर था। मेरे दिल में अजब खौफ सा उतरा और मैंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? पहली बार मेरी सौतेली माँ की आवाज़ यूं बंद हुई थी, वरना तो वो हर वक्त चीखती रहती थी। मैंने पानी का गिलास दोबारा लबों से लगाया। वो कुछ घूंट पीकर चुप हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस बहाल होने लगी। मैंने चादर ओढ़ाई और बाहर आई तो देखा दरवाजे के पास वही बिल्ली का बच्चा बैठा है। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो।
میں نے کہا ارے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اندر آ جا، سردی لگ جائے گی۔ وہ آہستہ سے میرے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو عجیب سی گرمی محسوس ہوئی، جیسے آگ میں ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا اور بولا ہائے یہ تو بہت گرم ہے، تجھے بخار تو نہیں؟ میں نے ہانڈی چیک کی، گوشت پکنے لگا تھا۔ میں نے پلیٹ میں 2 بوٹیاں نکال کر ایک پیالی میں رکھی اور بلی کے آگے رکھ دی۔ وہ کھانے لگی تو میری نظر اس کے گلے پر پڑی، جہاں ایک پتلا سا سنہری دھاگا بندھا تھا جو روشنی میں چمک رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی، یہ کس نے باندھا ہے بھلا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا شاید کوئی اس کو پال رہا ہوگا، مگر پھر فوراً دماغ میں خیال آیا کہ کل رات جب میرے صحن میں تھا تو اس کے گلے میں تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو دھاگے سے ایک ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے مشک یا عود کی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا ہائے اللہ، یہ کیسا دھاگا ہے؟ میں نے اپنے چھوٹے سے کینچی والے بکسے میں سے کینچی نکالی اور دھاگا کاٹ ڈالا۔ جیسے دھاگا کٹا، ایک لمحے کو بلی نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے کوئی شکر ادا کر رہا ہو۔ میں چونکی مگر فوراً معمول پر آ گئی۔ کھانے کے دوران میرے ذہن میں بس یہی خیال چکر کاٹتا رہا کہ آخر اس بلی کے بچے کے گلے میں یہ دھاگا کہاں سے آیا اور کیوں؟ میں کھانا بناتی رہی، نمک مرچ ڈالتے ہوئے بھی خیال وہیں اٹکا رہا کہ شاید کسی نے اس پر جادو کر رکھا تھا تاکہ وہ کسی جگہ قید رہے۔ میں نے خود سے کہا پاگل نہ بن صابرہ، یہ سب تیرے وہم ہے، مگر پھر بھی دل کہتا تھا کچھ تو ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ ہانڈی اتار کر میں نے ابا کے لیے کھانا لگایا۔ ابا نے کھانا کھاتے ہوئے کہا آج کے سالن کا ذائقہ بہت اچھا ہے صابرہ، کیا ڈالا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا بس دل لگا کر بنایا ہے، اماں کھا نہیں رہی آج تو بابا بولے چھوڑ دے انہیں، کل کھا لیں گی۔ مگر میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے رات کو اماں کے پاس جا کر دیکھا، وہ اب بھی لیٹی ہوئی تھی مگر ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ میں نے پوچھا اماں طبیعت کیسی ہے؟ وہ بس سر ہلانے پر اکتفا کر گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ان کے پاس پانی رکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ باہر صحن میں وہ بلی کا بچہ میرے قدموں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جیسے پہرے پر ہو۔ میں نے کہا تو سوتا نہیں کیا؟ وہ میری بات سن کر ایک ہلکی سی آواز نکالتا اور دم ہلاتا جیسے کہہ رہا ہو میں جاگتا رہتا ہوں تاکہ تم آرام سے سو سکو۔ میں نے اسے چرپائی کے پاس رکھا اور خود لیٹ گئی۔ نیند آ تو رہی تھی مگر ذہن میں وہ لمحہ بار بار آتا جب میری سوتیلی ماں کا ہاتھ ہوا میں رک گیا تھا۔ وہ چیخنے والی تھی مگر ایک دم جیسے کسی نے اس کے گلے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ یہ سب سوچ کر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور خوف بھی کہ کہیں یہ بلی کا بچہ عام تو نہیں۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو دیکھا اماں کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے مگر وہ کچھ بول نہیں رہی، بس اشارے سے پانی مانگا۔ میں نے پانی دیا تو وہ گھونٹ بھر کر رک گئی جیسے گلا ساتھ نہ دے رہا ہو اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میں نے سرہانے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ اللہ شاید یہ سب میری برداشت کا امتحان لے رہا ہے، مگر اس بلی کے بچے کو دیکھ کر دل میں ایک یقین سا جاگتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ جب بھی قریب آتا میرے دل کو سکون ملتا۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا تو میرا محافظ ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے اور میری سوتیلی ماں کی حالت بگڑتی گئی۔ کبھی بخار میں تپتی، کبھی سانس رک جاتی اور ہر بار میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی۔ ابا مزدوری سے آتے تو کہتے صابرہ بیٹی شکر ہے تو ہے، ورنہ میں اکیلا کیا کرتا۔ میں ہنس دیتی مگر دل میں سوچتی اگر وہ جانتے کہ اصل میں کون میری مدد کر رہا ہے تو شاید وہ بھی سہم جاتے۔ کبھی کبھی رات کے وقت جب اماں سوتی اور میں کھڑکی کے پاس بیٹھتی تو وہ بلی کا بچہ آ کر میرے گھٹنوں کے پاس سر رکھ دیتا۔ اس کے جسم سے نکلتی حرارت میرے دل کی ٹھنڈک بن جاتی اور میں سوچتی کہ شاید اللہ نے میرے لیے رحمت بھیجی ہے جو ہر بار میرے دکھوں کے سامنے آ کر ڈھال بن جاتی ہے۔ اور اسی دن سے میرے گھر میں چیخوں کی جگہ خاموشی نے لے لی تھی، جیسے کسی نے ان آوازوں کو قید کر دیا ہو تاکہ میری زندگی میں سکون اتر سکے۔ اگلے دن جب میں نیند سے اٹھی تو بستر سمیٹتے ہوئے جیسے اپنا تکیہ اٹھایا تو نیچے ہزار ہزار کے کچھ نوٹ رکھے دیکھے۔ پہلے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تکیے کے نیچے دوبارہ ہاتھ مارا اور ایک ایک کر کے گنے تو 8 نوٹ نکلے۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ابا تو مزدوری پر جا چکے تھے اور سوتیلی ماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھر گئے تھے۔ میں نے پیسے دوبارہ لپیٹ کر وہیں رکھ دیے اور خود دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ سوچتی رہی
یا اللہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، یہ خواب تو نہیں ہے۔ پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید ابا نے رکھے ہوں تاکہ میں گھر کا خرچ چلا سکوں، کیونکہ اماں کی بیماری نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ دوپہر کو جب ابا لوٹے تو میں نے چائے بنائی اور ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا کیا آپ نے کچھ پیسے رکھے تھے میرے تکیے کے نیچے؟ وہ ہنسے اور بولے، کیسی باتیں کر رہی ہو صابرہ، میرے پاس تو خود اتنے پیسے نہیں کہ مزدوری کے بعد بچ جائیں۔ میں نے کہا، ابا واقعی وہاں ہزار ہزار کے نوٹ پڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا تو شاید غلط دیکھ رہی ہوگی یا خواب میں دیکھا ہوگا۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا اور کہا، ہاں شاید میں ہی غلط سمجھ بیٹھی ہوں، مگر دل کا شک ختم نہ ہوا۔ اس رات میں سوتیلی ماں کے پاس گئی، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے ان کے ماتھے پر پانی کی بٹیاں رکھیں تو بولی، رہنے دے مسنی، اب مجھ سے ہمدردی جتانے لگی ہے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، اماں میں تو صرف آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر کروٹ بدل کر لیٹ گئیں۔ ان کے قدموں کے پاس وہی چھوٹی سی بلی کا بچہ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سوچنے لگی کہ کتنا پیارا ہے یہ اللہ کی مخلوق۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے میرا شکر ادا کیا ہو۔ اگلی صبح پھر جب میں بستر سمیٹنے لگی تو تکیے کے نیچے ایک بار پھر سے وہی نوٹ موجود تھے۔ اب تو میں واقعی حیران رہ گئی اور دل میں خوف بھی اتر آیا۔ میں نے ابا سے ذکر نہیں کیا، مگر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے دیر تک سوچتی رہی کہ آخر یہ کون کر رہا ہے، کہیں کوئی مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے ان پیسوں کو سنبھال کر اپنے صندوق میں رکھ لیا۔ پھر 2-3 دن یہی ہونے لگا۔ ہر روز 2 یا 3 ہزار تکیے کے نیچے آ جاتے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ اماں پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھیں اور ابا مزدوری کے بعد تھکے ہارے لوٹتے۔ میں چاہتی تھی کہ گھر میں کچھ آسانی ہو، کچھ سہولت آ جائے۔ تو ایک دن جب میں سبزی لینے جا رہی تھی تو راستے میں کباڑی کی دکان پر ایک پرانی مگر اچھی سلائی مشین پڑی دیکھی۔ میں رک گئی اور دکاندار سے پوچھا، بھائی یہ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 10,000 میں۔ میں نے دل میں سوچا اتنے تو میرے پاس ہو ہی گئے ہیں۔ میں نے فوراً پیسے نکال کر اسے دے دیے۔ وہ حیران سا بولا، واہ صابرہ اب تو امیر ہو گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں بس تھوڑا سا نصیب ساتھ دے گیا۔ دکان سے مشین اٹھا کر گھر لائے۔ ابا نے دیکھا تو بولے، بیٹا یہ کہاں سے آئی؟ میں نے کہا، ابا پرانی لے لی ہے، کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس سچ پورا نہیں بتایا۔ ابا نے کہا، اچھا ہے کچھ نہ کچھ کام سیکھ لے، عورت کے لیے ہنر سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ میں نے وہ رات بھر مشین صاف کی، تیل لگایا اور دل میں عزم کیا کہ اب میں خود کچھ بنوں گی۔ اگلے دن جب اماں دوپہر میں سو گئیں تو میں نے اپنی گلی کے نازو آپا کو بلایا۔ وہ بڑی اچھی درزی تھی۔ میں نے ان سے کہا، نازو آپا مجھے سلائی سکھا دیں۔ وہ بولی، صابرہ تم کر لو گی یہ کام۔ میں نے کہا، کیوں نہیں آپا، مجھے تو شوق ہے، بس تھوڑا سا رہنمائی چاہیے۔ انہوں نے کہا، چلو چائے پلاؤ، میں دیکھتی ہوں تمہیں کیا آتا ہے۔ میں نے چائے بنائی اور انہیں دی۔ وہ کپڑا دیکھنے لگی اور بولی، واہ تمہارے ہاتھ تو سیدھے ہیں، بس تھوڑا سا سلیقہ آ جائے تو تم اچھی درزی بن جاؤ گی۔ میں خوش ہو گئی، دل سے چاہتی تھی کہ اپنی محنت سے کچھ کروں۔ نازو آپا روز آتی اور مجھے تھوڑا تھوڑا سکھاتی، دھاگا ڈالنا، کینچی چلانا، ناپ لینا، سب کچھ اب میرے ہاتھوں میں مہارت آنے لگی تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا، صابرہ تمہارے ٹانکے بہت صفائی والے ہیں، اب میں تمہیں ایک کام دلوا دوں گی تاکہ تم خود کمائی کرو۔ میں نے کہا، سچ آپا؟ وہ بولی، ہاں میرے ایک جاننے والے کی بیوی کے کپڑے سی لینے ہیں، میں کہہ دوں گی تم کر لینا، بس صفائی رکھنا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ رات کو جب کام ختم کیا تو دل سے دعا نکلی، یا اللہ اگر یہ پیسے تو نے بھیجے ہیں تو ان کا صدقہ قبول کر اور مجھے اپنی محنت سے آگے بڑھا دے۔ میں نے تکیے کے نیچے دوبارہ دیکھا تو اس بار 5-5 ہزار کے نوٹ پڑے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، شکریہ مولا۔ میرے ابا اب ہنستے رہتے تھے کیونکہ گھر میں ضرورت کی چیزیں آنے لگی تھیں، کبھی چینی، کبھی دال، کبھی راشن ختم ہونے سے پہلے بھر جاتا۔ مگر وہ پوچھتے کہ صابرہ تو نے کوئی کام شروع کیا ہے؟ میں کہتی، ابا تھوڑا بہت سلائی کا کام مل گیا ہے، تو وہ مطمئن ہو جاتے۔ دن گزرتے گئے، اب نازو آپا کے ساتھ ساتھ گاؤں کی عورتیں بھی میرے پاس آنے لگی کہ صابرہ بی بی ذرا میرا سوٹ بھی سی دو، صابرہ بہن یہ قمیض ذرا چھوٹی کر دو۔ میں حیران رہ جاتی کہ لوگ مجھے صابرہ بی بی کہنے لگے تھے۔ پہلے تو مجھے سب حقارت سے صابرہ میسنی کہا کرتے تھے،
مگر اب جیسے میری عزت بڑھنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میری محنت کے ساتھ کسی غیبی مدد کا نتیجہ ہے، مگر وہ مدد کس کی ہے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ بس اتنا جانتی تھی کہ ہر رات جب میں سونے لگتی تو بلی کا بچہ میرے بستر کے نیچے آ کر چپ چاپ لیٹ جاتا۔ میں اس کی سانسوں کی ہلکی سی آواز سن سکتی تھی، جیسے کوئی انسان دھیرے دھیرے سانس لے رہا ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے کوئی میرے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہا ہو، ڈر مت، میں ہوں۔ مگر میں آنکھ نہیں کھولتی تھی، کیونکہ دل کہتا تھا کہ اگر یہ سایہ ہے تو یہ نیک ہے، یہ محافظ ہے۔ کئی بار رات کو ہوا چلتی، کھڑکی کے پٹ ہلتے، میں بیدار ہو جاتی، مگر جیسے بلی کو دیکھتی سکون سا مل جاتا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی ہوتی، جیسے چاندنی ہو۔ ایک دن اماں بولی، صابرہ، اب تو گھر میں ہر چیز پوری رہنے لگی ہے، کہاں سے آ رہی ہے یہ خوشحالی؟ میں نے کہا، اماں، شاید اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ وہ بولی، اللہ سب سے خوش ہوتا ہے، مگر کچھ تو راز ہے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کمزور مگر نرم لہجے میں بولی، صابرہ، تجھے یاد ہے اس دن جب تو نے وہ بلی کا دھاگا کاٹا تھا؟ میں نے چونک کر کہا، جی اماں۔ وہ بولی، اس دن کے بعد ہی سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور سوچا، واقعی سب کچھ تو اسی دن سے بدلنا شروع ہوا تھا۔ شاید اس بلی کے ساتھ کوئی راز جڑا ہو، یا پھر یہ محض اتفاق ہو، مگر جو بھی تھا اس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ اب میں خوددار لڑکی بن چکی تھی، جو اپنا خرچ خود اٹھا سکتی تھی اور لوگوں کے کام آ سکتی تھی۔ ابا فخر سے کہتے، میری بیٹی تو اللہ کی برکت ہے، اور میں مسکرا کر سوچتی، کاش وہ جان پاتے کہ یہ برکت کہاں سے آتی ہے۔ جب بھی رات ہوتی، بلی آہستہ آہستہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، تم تو میری قسمت کا ستارہ لگتی ہو، اور وہ دھیرے سے اپنی دم ہلا کر میرے پاؤں کے پاس لیٹ جاتی، جیسے سب کچھ سمجھتی ہو، جیسے کہہ رہی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں صابرہ، ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اس دن دوپہر کی دھوپ صحن میں نرم سی اتر رہی تھی۔ میں نے چارپائی پر کپڑے پھیلائے ہوئے تھے اور اپنے محلے کی عورتوں کے آرڈر سی رہی تھی۔ ابا مزدوری پر گئے تھے اور سوتیلی ماں حسب معمول بستر سے لگی کرا رہی تھی۔ میں نے سوچا، چلو کام کر لوں تو شام تک چند روپے کا کام بن جائے گا۔ تبھی دروازے پر کسی نے آواز دی، صابرہ بیٹی، میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے اوپر دیکھا تو عابدہ بی بی کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ وہ اکثر میرے پاس کپڑے سلوانے آ جاتی تھی۔ میں نے کہا، ارے عابدہ خالہ، آ جائے اندر۔ تو وہ مسکراتی ہوئی چارپائی کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں، واہ بیٹی، تو اب پورا درزی خانہ چلا رہی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، خالہ کیا کروں، کام نہ کروں تو چولہا کیسے جلے گا؟ میں سلائی کا کام کرتی ہوں تو اب ماشاءاللہ سے گھر میں برکت ہونے لگی ہے، اور ابا کا بھی ہاتھ بٹا لیتی ہوں۔ ان کی کمر بھی اب جھکنے لگی ہے، ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ بیٹا تو کوئی ان کا ہے ہی نہیں، میں ایک ہی بیٹی ہوں، تو ان کے بڑھاپے کا اظہارہ بننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، شاباش بیٹی، اللہ تیرا نصیب اور کھولے۔ میں نے کپڑے کے ناپ لیے اور ان سے پوچھنے لگی، خالہ یہ ڈیزائن کیسا رکھوں، سیدھا سادہ یا تھوڑا سا نیا سٹائل؟ وہ بولی، سادہ ہی رکھ، بس کنارے پہ لیس لگا دینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی کر دوں گی۔ وہ اپنے تھیلے میں سے کپڑے نکال رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر چارپائی کے نیچے پڑی، جہاں میری بلی آرام سے بیٹھی تھی۔ وہ چونک کر بولی، استغفر اللہ صابرہ، یہ بلی کہاں سے آئی؟ میں نے کہا، خالہ وہ تو خود آ گئی تھی بارش والے دنوں سے، یہی ہے میرے ساتھ، بہت پیاری ہے نا؟ وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی۔ عابدہ خالہ نے زور سے سانس بھری اور بولی، بیٹی تو مانے یا نہ مانے مگر یہ عام بلی نہیں ہے۔ میں نے کہا، خالہ آپ بنا ہر بات میں وہم ڈال لیتی ہیں۔ وہ بولی، صابرہ میں نے عمر گزاری ہے، میں جانتی ہوں یہ آنکھیں کسی عام بلی کی نہیں ہیں۔ اس کی نظر میں انسان کی چمک ہے، جیسے وہ ہماری ساری باتوں کو سمجھ رہی ہے، کیا ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور بہت غور سے دیکھ رہی ہے میرے چہرے کو۔ تو اس سے ذرا بچ کے رہنا بیٹی، ایسے جانور اکثر اکیلی لڑکیوں کے پاس ایسے ہی نہیں آتے، یہ کسی نہ کسی مخلوق کی صورت میں آتے ہیں۔ میں ہنس پڑی اور بولی، خالہ آپ بھی بس کہانیاں سناتی ہیں، میری ماں کو بھی بلیوں سے پیار تھا، یہ ان کی یاد میں پالی ہے۔ خالہ نے گھبرا کر کہا، اللہ نہ کرے بیٹی، ایسے مت کہہ، ان چیزوں کو یادگار کہنا اچھی بات نہیں۔ وہ اٹھی اور بولی، دیکھ میری بات کو مذاق نہ سمجھنا، میں نے اپنے محلے میں دیکھا ہے، ایک گھر میں بھی ایسی بلی آئی تھی
اور اس کے بعد وہاں ایسی ایسی چیزیں ہوئیں کہ لوگ گھر چھوڑ گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کپڑا لیتے ہوئے کہا، خالہ آپ زیادہ مت سوچیں، میں جانتی ہوں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ بولی، ہاں اللہ ہی بچائے، اور جاتے جاتے پلٹ کر بولی، صابرہ اس بلی کی آنکھوں میں سیدھا نہ دیکھا کر۔ میں نے کہا، اچھا خالہ اب جائیں بھی؟ میں نے ان کے جانے کے بعد مسکرا کر بلی کی طرف دیکھا، وہ اب بھی وہیں بیٹھی تھی اور جیسے سب کچھ سن رہی ہو۔ میں نے کہا، دیکھ تو نے تو خالہ کو ڈرا دیا۔ وہ میری آواز پر آہستہ سے میاؤں بولی اور اپنی دم ہلانے لگی۔ میں نے کہا، کیا تو واقعی کچھ خاص ہے جو سب تجھ سے ڈرتے ہیں؟ اس نے ایک پل کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا تو مجھے لگا جیسے کسی انسان نے میری طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ میں جھٹک گئی اور خود کو سمجھانے لگی کہ صابرہ تو پاگل ہو رہی ہے۔ میں نے اپنا کام مکمل کیا۔ شام کو ابا آئے، میں نے ان کے لیے چائے بنائی، وہ تھکے ہوئے تھے۔ اماں کو دوا دی اور کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ رات کو جب سب سو گئی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی اور بلی آ کر بستر کے نیچے جا بیٹھی۔ ہر رات کی طرح مگر اس رات کو چھلک تھا۔ باہر بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی خوشبو گھل گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی ہی کہ مجھے لگا جیسے چارپائی ہل رہی ہے۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی اور سانس روکی۔ بلی بستر پر چڑھ کر میرے پاؤں کے پاس لیٹ گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا مگر میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ اس کا جسم بہت گرم تھا، جیسے انسان کا ہو۔ میں نے دوبارہ چھوا تو وہ ہلکی سی کروٹ بدل گئی۔ میں چونکی کیونکہ وہ کروٹ لینے کا انداز بلی کا نہیں انسان کا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ نیند میں وہم ہو رہا ہے مگر میرے کانوں نے صاف سنا کہ کسی نے دھیرے سے کہا، ڈر مت صابرہ، میں ہوں۔ بس پل بھر کو ایسا لگا کہ میرا دل سینے سے نکل جائے گا۔ میں نے فوراً چادر اپنے منہ تک کھینچ لی اور کلمہ پڑھنے لگی مگر آواز رک گئی۔ اب کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں نے ہمت کر کے نیچے دیکھا تو بلی کہیں نہیں تھی۔ وہ اوپر میرے ساتھ بستر پر لیٹی تھی مگر اس کا جسم کسی لڑکی جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اگر یہ کوئی شیطانی چیز ہے تو مجھے محفوظ رکھ۔ رات کسی طرح گزری اور میں نیند میں گم ہو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی نے عطر چھڑکا ہو۔ بلی پھر اپنی پرانی جگہ پر بیٹھی تھی، چھوٹی سی معصوم سی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہم تھا یا کوئی خواب مگر وہ خوشبو اس بات کا ثبوت تھی کہ کچھ تو ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی تو ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ خوشبو باہر نکل گئی اور میں دیر تک سوچتی رہی کہ کیا واقعی خالہ ٹھیک کہہ رہی تھی؟ کیا یہ بلی عام نہیں ہے یا پھر میری آنکھوں نے وہم دیکھا تھا؟ میں نے بلی کو اٹھا کر گود میں لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے جیسے حرکت کر رہی تھی جیسے سب جانتی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر تو واقعی عام نہیں تو پھر بتا دے کہ کون ہے۔ مگر وہ خاموش رہی، بس اپنی نرم زبان سے میرے ہاتھ پر چومنے لگی۔ میں نے سانس کھینچی اور کہا، خیر جو بھی ہے میں نے تجھے اپنا سمجھا ہے اور جو میرا ہو اس سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا۔ وہ میری گود میں سمیٹ کر سو گئی اور میں کھڑکی سے بارش کو دیکھتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں ساتھ ساتھ اتر رہے تھے جیسے زندگی کسی نئے موڑ پر جانے والی ہو۔ ان دنوں سردیاں آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہی تھیں، راتیں لمبی اور خاموش ہونے لگی تھیں۔ ابا سویرے ہی کام سے لوٹ آتے، نماز پڑھتے، کھانا کھاتے اور مغرب کے وقت ہی سو جاتے۔ تو تیلی ماں اب بالکل بستر سے لگ چکی تھیں۔ ان کے چہرے پر پہلے جیسا غرور نہیں رہا تھا۔ اب ان کی آواز میں تھکن اور بدن میں جیسے زندگی کی رمق باقی نہ رہی ہو۔ کبھی کبھار کوئی محلے کی عورت آ جاتی تو ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لیتی، ورنہ وہ ابا کے ساتھ ہی لیٹی رہتی اور اکثر کہتی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جب سے وہ بارشیں ختم ہوئی ہیں میرے جسم سے جیسے کسی نے جان کھینچ کر نکال لی ہے، ٹانگوں میں سکت نہیں رہی۔ وہ بولتی رہتی اور میں چپ چاپ سنتی رہتی کیونکہ میرے پاس اب اتنا وقت نہیں رہتا تھا۔ میں دن رات سلائی میں لگی رہتی تھی۔ محلے کی عورتوں نے اب مجھے پہچان لیا تھا اور میرا ہاتھ بھی صاف ہو گیا تھا۔ اس شام میں نے ابا اور اماں کو کھانا دیا، وہ سو گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر آخری جوڑا مکمل کر رہی تھی۔ کپڑوں پر بٹن لگانے کے لیے میں نے لیمپ آن کیا اور سوئی دھاگا اٹھایا۔ میری انگلیاں تھک گئی تھیں مگر دل مطمئن تھا کہ کل صبح یہ کام لے کر کچھ پیسے مل جائیں گے۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی اور باہر کے صحن میں ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے۔ تبھی مجھے لگا جیسے کسی نے آہستہ سے قدم رکھا ہو۔ میں چونکی، کان لگا کر سنا تو واقعی صحن میں کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید بلی ہوگی کیونکہ وہ اکثر رات کو گھومتی رہتی ہے،
मगर फिर आवाज़ कुछ भारी सी थी, जैसे किसी इंसान के कदम हो। मैंने सुई धागा मेज़ पर रखा और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजे के कवाड़ ज़रा से खोलकर बाहर झांका तो अंधेरे में बारिश के चंद कतरे टपक रहे थे, लेकिन हवा में अजीब सी नमी थी। मैंने कदम बाहर रखा, सर्द हवा मेरे चेहरे से टकराई और मेरे बाजू खड़े हो गए। मैंने आसमान की तरफ देखा, बादलों में बिजली हल्की हल्की चमक रही थी। तभी मेरी नज़र सहन के कोने पर पड़ी, जहां अब्बा ने पुराने टीन के डब्बे रखे थे। वहां कोई खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, एक लंबा सा साया जिसका चेहरा बारिश की हल्की रोशनी में चमक रहा था। मैं रुक गई, सांस अंदर अटक गई और जुबान से बस इतना निकला, कौन हो तुम? इस पर वो आहिस्ता से मेरी तरफ बढ़ा और बोला, मैं वो हूँ जिसे तुमने पानी में डूबने से बचाया था। मैंने एक कदम पीछे हटाया, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे दिमाग में फौरन वो मंजर घूम गया जब मैंने उस रात बारिश में बिल्ली के बच्चे को पानी से निकाला था। मैं हकला कर बोली, मगर तुम तो बिल्ली थे। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ मैं वही था साबरा, तुमने मुझे बचाकर अपने हिस्से की नेकी पूरी की, मगर शायद तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, तुम इंसान हो या जिन? उसने सर झुकाकर कहा, मैं जिनजाद हूँ। मेरे लहू में इंसान और जिन दोनों की तासीर है। मैंने तुम्हें उस दिन देखा जब तुम रो रही थी। तुम्हारे आंसू ज़मीन पर गिरे तो मैं उस पानी में कैद बिल्ली की शक्ल में था। तुम्हारे हाथों ने मेरी कैद तोड़ी तो मैं तुम्हारा मुहाफिज बन गया। मैंने खौफ से कदम पीछे किया, मेरा दिल जैसे रुकने वाला था। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो बोला, मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारा सुकून। मैं हैरत से उसे देखती रही। उसके चेहरे पर रोशनी की हल्की झलक थी, जैसे कोई दिया अंदर से जल रहा हो। मैंने कहा, अगर तुम जिन हो तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बोला, क्योंकि तुम्हें अब तन्हा नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे घर के साए बदल चुके हैं, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसका वक्त खत्म हो गया है। तुमने देखा नहीं कि अब तुम्हारी सौतेली माँ खामोश रहती है? मैंने कहा, हाँ, मगर ये सब तुम्हारे करने से हो रहा है ना? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, साबरा, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मुहाफिज हूँ, तुम्हारे नसीब की लकीर में शामिल नहीं हूँ, मगर जब भी तुम्हें खतरा होगा मैं तुम्हारे करीब हूँगा। मैंने कहा, मगर लोग कहते हैं जन्नात से मेलजोल गुनाह है। वो हंस दिया और बोला, मैं तुम्हारे ईमान से कुछ नहीं छीनूंगा साबरा, बस तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि डर मत, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे रब के हुक्म से तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर हूँ। उसकी आवाज़ नरम थी, मगर उसमें एक ऐसी ताकत थी जो दिल में उतर जाती है। मैंने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर वापस क्यों नहीं जाते? उसने आसमान की तरफ देखा, जहाँ बिजली एक लम्हे को चमकी और उसके चेहरे पर रोशनी फैल गई। वो बोला, मैं जा नहीं सकता जब तक तुम्हें सुकून न मिल जाए। तुम्हारे ख्वाबों में जो बेचैनी है वो ख़त्म होनी चाहिए। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, नामों की कोई ज़रूरत नहीं साबरा, तुम्हारे दिल ने मुझे पहचान लिया है। मैंने आहिस्ता से कहा, मगर तुम इंसान जैसे क्यों लगते हो? वो बोला, क्योंकि तुम्हारी दुआ ने मुझे इस सूरत में बदल दिया। तुम्हारे हाथों की गर्मी से मेरे वजूद को इंसान की शक्ल मिली। मैं खामोश हो गई। हवा में खुशबू फैलने लगी, जैसे किसी ने ऊद जलाया हो। मैंने कहा, अब तुम चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वो बोला, किसी इंसान की आंख मुझे नहीं देख सकती साबरा, सिर्फ तुम देख सकती हो। तुम्हारी निगाह में वो रोशनी है जो औरों में नहीं। मैंने पलट कर देखा तो वो आहिस्ता आहिस्ता धुन में तहलील होने लगा। मैंने डरते हुए कहा, रुक जाओ, मगर वो बोला, अब तुम आराम करो साबरा, मैं तुम्हारे आस पास हूँ। जैसे साया कभी जुदा नहीं होता। और फिर वो गायब हो गया। सहन में सिर्फ हवा बाकी रह गई और मैं देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे हाथ सर्द हो चुके थे और दिल धड़क रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्ली बिस्तर पर बैठी मुझे देख रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, क्या तुम ही वो हो? उसने आहिस्ता से म्याऊं की और मेरी तरफ 2 कदम बढ़ाए, जैसे इकरार कर रही हो। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया की हर कहानी हकीकत बन गई है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। आसमान पर बादल छटने लगे थे और मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर भी कोई भारी पर्दा हट गया हो। मैंने चादर ओढ़ी और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये सब तेरे हुक्म से है तो मुझे महफूज रख, और अगर ये वहम है तो इसे ख़त्म कर दे। मगर नींद आने से पहले मुझे साफ सुनाई दिया वही नरम सी आवाज़ जो कह रही थी, सो जाओ साबरा,
तुम अकेली नहीं हो। मैं अब उस बिल्ली के बच्चे का राज जान चुकी थी, और सच कहूँ तो दिल के अंदर खौफ और हैरत एक साथ बसे हुए थे। उस सुबह जब अम्मा खाला शबीरा के साथ बेरी वाले पीर के पास दम करवाने जा रही थीं, तो मैंने उनसे कहा था कि अम्मा आप अकेली कैसे जाएंगी, रास्ता लंबा है। तो कहने लगी कि तुम फिक्र मत कर बेटी, तुम्हारा बाप साथ जा रहा है, और अगर देर हो गई तो हम वहीं रुक जाएंगे। और मैं बस मुस्कुरा दी थी। दिल में सुकून था, क्योंकि अब घर में वो बिल्ली का बच्चा था जो पिछले कुछ दिनों से मेरा साथी बन गया था। मैं जब सिलाई करती थी तो वो मेरे पास आकर बैठ जाता था। जब मैं चाय पीती थी तो वो धीरे से मेरे पाँव के पास आकर लेट जाता था, जैसे कह रहा हो कि मैं यही हूँ, तुम अकेली नहीं हो। मगर आज जब सब घर से चले गए तो अजीब सा सकूस छा गया था। मैंने सहन में झाड़ू लगाई, किचन साफ किया, बर्तन धोए, और जब थकी तो चाय बनाने उठी। कमरे में खामोशी थी और दूर मोहल्ले के बच्चे खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने चाय चढ़ाई तो अचानक कमरे से म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी, जो आम दिनों जैसी नहीं थी। वो ज़रा भारी सी थी, जैसे कोई इंसान बोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दिल थाम कर चाय का बर्तन बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ी तो देखा कि बिल्ली का बच्चा दरवाजे के करीब खड़ा था। उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं, जैसे किसी चिराग से रोशनी निकल रही हो। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अब तुम ये सब बंद करो, अपनी असल शक्ल में आ जाओ। मैं डरने वाली नहीं हूँ। आज अम्मा घर पर नहीं है और अब्बा भी उनके साथ गए हुए हैं। तुम्हारा ये भेद मैं पहले ही जान चुकी हूँ। ये सुनना था कि एकदम पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और रोशनी की शिद्दत इतनी थी कि लगा जैसे सूरज खुद मेरे सामने उतर आया हो। जब रोशनी ज़रा कम हुई तो मैंने आहिस्ता से आंखें खोली। सामने एक नौजवान खड़ा था, कद लंबा, लिबास सफ़ेद, चेहरा चमकता हुआ, और आंखों में एक ऐसी चमक जिससे उनमें कोई दुनिया छुपी हो। मैं सख्ते में आ गई। उसने नरमी से कहा, डरो मत साबरा, मैं वही हूँ। कल रात तुम्हारे सामने आया था, तुमने पानी से बचाया था। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे अमल ने मुझे आज़ाद किया है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मगर मैं फिर भी तुमसे खौफज़दा हूँ। वो कहने लगा, मेरा नाम रेहान है, मैं जिनजादों के कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊँ। बचपन में एक बद्दुआ के सबब मुझे बिल्ली की शक्ल में कैद कर दिया गया था। मैं तब तक उसी सूरत में रहने पर मजबूर था जब तक कोई नेक दिल इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचा न ले। और तुमने वो काम कर दिखाया। तुमने उस दिन जब बारिश में मुझे पानी से निकाला तो मेरे ऊपर से वो कैद का धागा टूट गया था। मैं चाहता तो फौरन वापस अपनी असली सूरत में आ जाता, मगर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारा एतमाद जीता और तुम्हारे दिल में अपना वजूद बिठाया। मैंने कहा, मगर तुम मेरे पास क्यों आए? तुम्हें क्या ज़रूरत थी? वो मुस्कुराया और कहने लगा, साबरा, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं, तुम्हारे दिल की नरमी ने मेरी कैद तोड़ी। तुम्हारे जैसे दिल वाले इंसान ज़मीन पर कम मिलते हैं। मैं तुम्हारा मुहाफिज बन चुका हूँ। अब जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रोशनी बनकर रहूँगा। मैं उसकी बातें सुन रही थी, दिल जैसे किसी अजीब कैफियत में डूबा जा रहा था। एक जानिब डर कि ये सब कुछ ऐसे मुमकिन है, दूसरी जानिब सुकून कि कोई है जो मेरी हिफाजत कर रहा है। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? उसने कहा, जब तक तुम चाहो, जब तक तुम्हारे दिल में खौफ या तन्हाई हो, मैं तुम्हारे करीब रहूँगा। मैंने कहा, मगर अगर अम्मा या अब्बा देख लें तो वो क्या सोचेंगे? वो हंसकर कहने लगा, उन्हें कुछ नज़र नहीं आएगा। मेरी दुनिया की चीज़ें जब तक मैं न चाहूँ सिर्फ उन लोगों को नज़र आती हैं जिनके दिल साफ हों। तुम्हारे वालिदैन मुझे सिर्फ बिल्ली के बच्चे की सूरत में देखेंगे जब तक मैं खुद सामने नहीं आता। मैंने कहा, रेहान, तुम बहुत अजीब हो, तुम्हारी बातों में सुकून भी है और इसरार भी। वो कहने लगा, साबरा, मैं सिर्फ एक जिनज़ादा नहीं हूँ, मैं एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ जो इंसानों के करीब रहकर उनकी मदद करता है। मगर तुम्हारी मदद सिर्फ एहसान नहीं, मोहब्बत है। मैं चुप हो गई। उसने मेरी आंखों में देखा तो जैसे वक्त थम गया। मैंने रुख मोड़ लिया और कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर दिल में अजीब सा एहसास होता है, जैसे मैं बरसों से तुम्हें जानती हूँ। वो कहने लगा, दिल की ज़ुबान समझने के लिए बरसों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एक नेकी ही रिश्ता बना देती है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी और कहा, अब तुम वापस बिल्ली की सूरत में आ जाओ, अगर कोई आ गया तो मैं क्या बताऊंगा? वो बोला, तुम जो चाहो कह देना, मगर याद रखना, जब तुम अकेली महसूस करोगी मैं तुम्हारे पास हूँगा
یہ کہہ کر وہ ایک دم روشنی میں بدل گیا اور دوبارہ بلی کے بچے کی شکل میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس بار اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ سکون تھا، جس سے وہ اپنے مقصد کو پا چکا ہو۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور سوچا کہ واقعی کچھ چیزیں انسان کی سمجھ سے پرے ہوتی ہیں۔ اس دن کے بعد میں جب بھی سلائی کرتی تھی مجھے لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جب کبھی میں سو جاتی تو خواب میں سفید کپڑوں والا وہی نوجوان آتا اور کہتا، صابرہ مت ڈرنا، تم اکیلی نہیں ہو۔ اور میں نیند میں مسکرا دیتی تھی، کیونکہ اب میرا یقین پختہ ہو چکا تھا کہ وہ بلی کا بچہ دراصل میرا محافظ ہے، جو میری نیکی کا قرض محبت میں ادا کر رہا ہے۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے عجیب مگر خوبصورت دن تھے، جب ریحان ہر رات میرے کمرے میں آ کر بیٹھتا تھا۔ میں سلائی مشین چلاتی رہتی تھی اور وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے کہتا، صابرہ تمہیں معلوم ہے تمہاری آنکھوں میں کتنی گہرائی ہے، جیسے کسی دریا کی تہ میں روشنی چھپی ہو۔ میں ہنس دیتی اور کہتی، ریحان تم جنزادے ہو، تمہیں تعریفیں کرنا آسان لگتا ہے، مگر انسان کی زندگی تعریفوں سے نہیں چلتی۔ وہ مسکرا کر کہتا، صابرہ تمہاری باتوں میں وہ سچائی ہے جو ہماری دنیا میں کم ملتی ہے۔ تمہاری جیسی لڑکیاں جو اپنی ستیلی ماں کے ظلم کے باوجود مسکراتی ہیں وہ بہت نایاب ہوتی ہیں۔ میں کبھی خاموش ہو جاتی، کبھی دل چاہتا کہ بس وہ بولتا رہے۔ اس کی باتوں میں ایک کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ کچھ دن ایسے گزرے کہ میں سلائی کرتی رہتی اور وہ کہانیاں سناتا رہتا، کبھی اپنے قفیلے کی، کبھی اس روشنی کی جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ کبھی وہ کہتا، صابرہ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے گاؤں کے اوپر ایک حصار بنا دیا ہے تاکہ کوئی بری چیز تمہارے قریب نہ آ سکے۔ میں کہتی، تم پاگل ہو، یہ سب مت کیا کرو، لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے۔ وہ ہنستا اور کہتا، لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد ایک رات اس نے کہا، صابرہ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مگر ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ میں نے سلائی مشین بند کر دی اور کہا، کہہ دو ریحان، کیا بات ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہارے بنا میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، ریحان تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو جنزادے ہو، تمہاری دنیا الگ ہے، میری الگ۔ تمہارا جسم انسانوں جیسا نہیں، تمہاری زندگی انسانوں جیسی نہیں، تم کیسے میرے ساتھ رہ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، صابرہ محبت دنیا کی نہیں دل کی بات ہوتی ہے، جب دل مان لے تو دنیا چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل دھڑکنے لگا اور میں نے کہا، نہیں ریحان یہ ممکن نہیں، تم نے میری مدد کی، میں تمہاری شکر گزار ہوں، مگر محبت کی بات نہ کرو، یہ سب کہانیاں ہیں جو کبھی سچ نہیں ہوتی۔ وہ بولا، صابرہ تم میری کہانی کا انجام ہو، میں نے تمہیں تمہاری نیکی کے بدلے میں نہیں پایا، تمہارے وجود نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری باتیں بہت میٹھی ہیں مگر حقیقت کڑوی ہوتی ہے۔ ایک دن تمہیں واپس اپنی دنیا میں جانا ہوگا اور میں یہاں رہ جاؤں گی تمہاری یاد میں جلتی ہوئی۔ وہ بولا، نہیں صابرہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری دنیا میں رہ سکتا ہوں، میں انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہوں، تمہارے والدین سے اجازت لے کر تمہیں اپنا سکتا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، تم مذاق کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر وہ خاموش ہو گیا۔ اس رات کے بعد وہ پہلے کی طرح نہیں ہنسا، بس خاموشی سے آتا بیٹھتا اور دیر تک میری طرف دیکھتا رہتا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کس سوچ میں ہے۔ ایک دن شام کے وقت ابا اماں کے ساتھ میں کھانا کھا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، صابرہ آج ذرا سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے۔ میں کہنے لگی، اماں معاف کرنا، ہاتھ سلائی سے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ذائقے کا احساس نہیں رہتا۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا اٹھے اور بولے، دیکھوں کون آیا ہے۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ میرے سامنے ریحان کھڑا تھا، وہ انسان کی طرح مکمل روپ میں کھڑا تھا اور میرے والدین کے سامنے تھا۔ سفید لباس میں، آنکھوں میں وقار اور چہرے پر ایک عجب نور تھا۔ ابا نے حیرت سے کہا، بیٹا کون ہو تم؟ کس کام سے آئے ہو؟ اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، چاچا میں ریحان ہوں اور میں آپ کی بیٹی صابرہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، میں گھبرا کر سر جھکا گئی۔ ابا نے پوچھا، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ کہاں سے ہو تم؟ اس نے کہا، میں قریبی علاقے میں تجارت کرتا ہوں، میرا خاندان باہر کا ہے، آپ چاہیں تو تحقیق کر لیجئے۔ میں شریف گھرانے سے ہوں اور صابرہ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ آپ کا اکلوتا سہارا ہے، میں اسے خوش رکھنا چاہتا ہوں۔
अम्मा ने चुपचाप अब्बा की तरफ देखा और कहा, देख लो, अल्लाह ने अगर कोई अच्छा रिश्ता भेजा है तो क्यों ठुकराए। अब्बा ने कहा, मगर इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। वो कहने लगा, मैं जल्दी नहीं चाहता, आप तसल्ली कर लें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अब्बा ने मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि हाँ, एक नया नौजवान इलाके में देखा गया है जो बहुत शरीफ और मस्जिद में नमाज पढ़ता है और लोगों की मदद करता है। तब अब्बा का दिल कुछ मुतमईन हुआ। वो शाम को घर आकर कहने लगे, साबरा, वो रेहान अच्छा लड़का है, उसकी बातों में सच्चाई है, अगर तुम्हारी रजा हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। मैंने सर झुका लिया। दिल के अंदर जैसे कोई तूफान थम गया था। अगले हफ्ते निकाह तय पाया। मस्जिद में मौलवी साहब के सामने रेहान ने मेरा हाथ मांगा और मैंने कबूल किया। उस लम्हे दिल के अंदर अजब सा सुकून उतर गया, जैसे बरसों की तन्हाई का बोझ किसी ने उतार दिया हो। निकाह के बाद वो मेरे सामने आया और बोला, अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी दुनिया की भी रानी हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, रेहान, बस मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह नहीं मगर। उसने कहा, अब फर्क मिट गया है, मैं तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़ चुका हूँ। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। घर में बरकत आने लगी। अब्बा के चेहरे पर सुकून था। अम्मा का मर्ज भी दिन ब दिन कम होने लगा और मैं और रेहान शामों को छत पर बैठकर चाय पीते, आसमान के तारे गिनते। कुछ वो मुझे अपने कबीले की बातें सुनाता, कभी मैं उसे मोहल्ले की औरतों की बातें बताती। वक्त यूं गुजरा जैसे ख्वाब हो। कभी कभी मैं सोचती थी कि ये सब हकीकत है या कोई करिश्मा, मगर जब रेहान मेरा हाथ थाम लेता तो यकीन आ जाता कि ये सब सच है, कि मैंने वाकई एक जिनजादे से निकाह कर लिया है जो अब मेरा शौहर, मेरा दोस्त और मेरा मुहाफिज बन चुका है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।